اپنے پروردگار سے دعائیں مانگ رہے ہیں، رب حبلی، اے اللہ مجھے عطا فرما دے، من الصالحین، ایک نیک بیٹا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول فرما لیا، ہم نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، ایک انتہائی صابر شاکر بڑے حوصلے اور صبر والا بیٹا ہم نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ ہم نے ان کو خوشخبری دی کہ اللہ رب العزت جو آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا وہ بڑا ہی صابر شاکر اور حوصلے والا ہوگا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا، بلغ معه السعي، جب وہ سعی کی عمر کو پہنچ گیا، سعی کہتے ہیں کوشش کو، یعنی ایسی عمر کہ بچہ اپنے والد کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا شروع کر دے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 13-14 سال عمر ہو گئی، 12-13 سال، اتنی لگ بھگ عمر ہو گئی۔ اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے میں جب قابل ہوا، ساری زندگی رو رو کر بیٹا مانگا ہے، اب جب کام کاج کرنے کے دیکھنے کے قابل ہوا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، حضرت کو خواب آ گیا، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی اور حکم ہوا کرتے ہیں، بالکل سچے خواب ہوا کرتے ہیں۔ فرمانے لگے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ قربانی ہے ہی وفاؤں کے تسلسل کا نام۔ سب سے پہلی وفا کی حضرت مائی ہاجرہ نے، حضرت اسماعیل کی والدہ نے۔ بیٹا ملا، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اے میرا ابراہیم دور دراز سینکڑوں میل دور وادی میں چھوڑ آؤ۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں بالکل بھی سبزہ تک نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو اس کی والدہ کے ساتھ ایک دور دراز وادی میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تکمیل کی، اپنی بیوی کو لیا، حضرت اسماعیل کی والدہ کو لیا، دور چلے گئے مکہ کی وادیوں میں۔ اس وقت یہاں پانی تک بھی موجود نہیں تھا، کوئی درخت بھی موجود نہیں ہے، کوئی سایہ دار چیز بھی موجود نہیں ہے، بس زبان کے اوپر چپ ہے، اللہ کے حکم کی تکمیل ہو رہی ہے۔ وہاں چھوڑنے کے بعد جب لوٹنے لگے، بیوی کہنے لگی کہ آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں۔ پوچھنے لگی اللہ امرک، چلیں اگر کچھ نہیں بتانا صرف اتنا تو بتا دیجئے کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے یوں سر ہلا دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ پھر میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ اللہ آپ کے خاندان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہم پھر اللہ کی رضا پر راضی ہیں جس طرح اللہ نے حکم دیا۔ چنانچہ چھوڑ کر واپس آ گئے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو توشہ اور سامان ساتھ لیا کھجوریں وغیرہ وہ بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، دودھ بھی نہیں اتر رہا، کچھ کھائے پیے گی تو دودھ اترے گا بچے کے لیے، بچہ بھوکا اور پیاسا ہے، پیاس کی شدت لگی ہوئی ہے، بھوک کی شدت لگی ہوئی ہے۔ ماں کا دل تڑپا، پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اللہ اکبر، جب وہ آئی صفا سے مروہ تک، صفا کے اوپر آئی پانی کی تلاش کرتے کرتے، بیچ میں ایک گاٹی آ گئی، بچے کو جہاں لٹایا ہوا ہے
وہ مقام نظروں سے اوجھل ہو گیا، یہاں سے بھاگ کر گزرتی ہیں کہ جلدی سے گزروں، کیونکہ گھاٹی آ گئی ہے نا بیچ میں۔ اللہ کو وہ بھاگنا اتنا پسند آیا، آج ہر زائر کو، عمرہ اور حج کرنے والے کو، طواف کرنے والے کو حکم ہوا کہ تم نے حضرت اسماعیل کی والدہ کو قیامت تک کے لیے جاری رکھنا ہے۔ اتنا پسند آیا وہ بھاگنا۔ بھاگتی ہیں، پھر مروہ کے اوپر جاتی ہیں۔ یوں جب 7 چکر لگائے تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں اللہ نے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اللہ اکبر، چشمہ جاری فرما دیا، خود بھی پانی پیا، بیٹے کو بھی پانی پلایا۔ یہ وفاؤں کا نام ہے، یہ وفاؤں کا نام ہے۔ بیوی ہو تو اتنی وفادار ہو، بیوی ہو تو اتنی وفادار ہو۔ پھر بیٹے کی وفاداری کا اندازہ لگائیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرا بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، کیا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں اللہ کی راہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فانظر ماذا تری، تو دیکھ کے تیری کیا رائے ہے، تیری کیا مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے سوال اٹھایا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کیوں پوچھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امتحان بہت بڑا تھا، اور امتحان کے بدلے میں جو جزا ملنے والی تھی وہ بھی بہت بڑی تھی، تو اس لیے حضرت ابراہیم نے سوچا کہ اس انعام میں میرا بیٹا اسماعیل بھی شریک ہو جائے۔ فرمایا فانظر ماذا تری، اے میرا بچہ تیرا کیا خیال ہے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر ڈالوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل فرمانے لگے یا ابت، اے میرے ابا جان، افعل، آپ وہی کریں ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، بالکل بھی تاخیر نہ کریں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے سوچنے کا ٹائم دیں۔ ابا جی آپ کیا کریں گے؟ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، واہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ فوراً انتظار مت کیجئے، اللہ کے نام پر اگر آپ کو ذبح کرنے کا شوق ہے تو مجھے ذبح ہونے کا شوق ہے۔ سمجھ، ایک جملہ آپ کی نظر، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں لفظ ہے افعل۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ آپ کیجئے، افعل، آپ کر گزریں، انتظار نہ کریں۔ یہاں افعل کے شروع میں جو الف ہے نا، حمزہ، افعل، جب اس کو یا آباتی کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ گر جائے گا، یہ حمزہ بیچ میں سے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے سمجھا دیا کہ حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو اس قدر شوق تھا، اتنا شوق آیا، اتنا جذبہ ایمان ابھرا کہ فرمانے لگے کہ اے ابا جی آپ بالکل بھی انتظار نہ کیجئے، اللہ کے حکم کی فوراً تکمیل کر ڈالیے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کریں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ کے حکم سے اگر میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میرے گلے پر چھری چلائیں گے تو میں اللہ کے حکم پر کٹنے کے لیے تیار ہوں، میں صبر کروں گا، بالکل بھی روؤں گا نہیں، ڈروں گا نہیں، اللہ کے حکم پر ذبح ہونے کے لیے میں بالکل تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے لگے تو حضرت اسماعیل نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا، کہنے لگے کہ ابا جی آپ مجھے اجازت دیں تاکہ یہ میں کرتا اتار دوں، کیونکہ میرے پاس پہننے کے لیے صرف ایک ہی کرتا ہے، تو اگر آپ مجھے ذبح کریں گے میرا خون نکلے گا تو اس کرتے کو لگ جائے گا تو میرے لیے کفن باقی نہیں رہے گا،
یہ خون والا ہو جائے گا، یہ میرا کرتا اتار دیں تاکہ جب آپ مجھے دفن کریں تو میرے کرتے میں آپ مجھے دفن کر دیں۔ جن کی اولادیں ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ذرا سوچئے، یہ معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی امتحان ہے کہ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے؟ یہ کوئی معمولی امتحان نہیں ہے۔ اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہونا ضروری ہے اس امتحان میں کامیابی کے لیے۔ چنانچہ فرمایا فلما اسلم، یہ حضرت اسماعیل کی وفا ہے، یہ حضرت اسماعیل کی، حضرت اسماعیل کی والدہ کی وفا، حضرت اسماعیل کی وفا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ان دونوں نبیوں نے، حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے، اپنے سر کو تسلیم خم کر لیا، اللہ کے حکم کے آگے ڈال دیا، تو فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کروٹ کے بل لٹا لیا۔ یہ چیز جو ہے نا، اس کو جبہ کہتے ہیں اور جبین کہتے ہیں کروٹ کو، کروٹ کے بل لٹا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے زور کے ساتھ اپنے بیٹے کی گلے کے اوپر چھری چلاتے ہیں، لیکن چھری نہیں چلتی، وہ چلے کیسے کہ اس کو چلنے کا حکم ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ کے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک پڑھ کے پڑھا کے اس قدر یقین ہو چکا ہے کہ یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ چھری اس وقت نہیں کاٹتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، آگ نہیں جلا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، پانی نہیں ڈبو سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس کائنات میں نظام چلتے ہیں، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر، لیکن چھری نہیں چلتی۔ اللہ اکبر۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، زور سے جب چھری چلائی، اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر سے آواز آئی، ہم نے آواز دی یا ابراہیم، اے میرے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، بس کیجئے آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، جو آپ کو حکم ہوا آپ نے اس کی تکمیل کر دکھائی ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انسان اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے اوپر ڈال دیتا ہے، اے اللہ جس طرح تو راضی ہے اس طرح میں راضی ہوں، اگر تیرا یہ حکم ہے تو میں تیار ہوں، تو پھر اللہ رب العزت ان کے کام میں آسانی فرما دیتے ہیں اور ان کو پھر اعلیٰ بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ تو بہت بڑا امتحان ہے۔ کیسا یہ امتحان ہے کہ امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑا میں نے امتحان لیا اپنے ابراہیم سے، اور انہوں نے اس کے اندر بھی 100/100 نمبر حاصل کیے۔ حضرت حاجرہ کا بھی امتحان، انہوں نے بھی 100 نمبر حاصل کیا۔ حضرت اسماعیل کا بھی امتحان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان، سب نے اپنے اپنے انداز میں وفاداری دکھائی۔ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں حضرت ابراہیم کو ایک بہت بڑا ذبح عطا فرما دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ کیونکہ جو وہ جانور آیا تھا جنت میں سے وہ بہت بڑا چھترا یا دمبا تھا، جو بھی وہ تھا،
اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمایا، وہ بڑا جانور تھا۔ اور دوسرا معنی یہ عطا کیا، دوسرا معنی یہ کیا مفسرین اکرام نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی پوری کوشش کی، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے جانور عطا کر دیا۔ لوگوں سمجھ لو یہ قربانی بہت بڑی قربانی ہے۔ یہ قربانی در حقیقت جانور کی قربانی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی قربانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب توجہ کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہیں، اور بیٹا اپنا گلا کٹوانے کے لیے تیار ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ خالی واقعہ بیان کرنا قرآن سے مقصد نہیں ہے نا، کہ جو واقعے سے حاصل ہو رہا ہے، جو مقصود ہے وہ بھی تو بیان ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ آپ ذرا توجہ کیجئے قرآن پاک کی ان آیتوں پر، پھر آپ کو ایک مسئلہ سمجھ آئے گا کہ یہ امتحان اسی صورت میں بنتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہے، اگر یہ علم ہوتا کہ میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا، میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، اگر یہ علم ہوتا تو یہ امتحان کسی صورت میں نہیں بنتا، کہ ان کو پہلے سے پتا ہے کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہونا، بس اللہ نے ایک سنت کو جاری کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا نبی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے لیے یہ امتحان اسی صورت میں بن سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ میرا باپ میرے گلے پر چھری چلائے گا اور وہ چھری اللہ کے حکم سے نہیں چلے گی، تو پھر یہ امتحان کس چیز کا؟ یہ امتحان پھر کس چیز کا؟ امتحان اسی صورت میں ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی نہیں علم تھا، حضرت اسماعیل کو بھی نہیں علم تھا، حضرت ابراہیم کو یہی تھا کہ میں آج اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر ڈالوں گا، اور حضرت اسماعیل کو بھی یہی یقین تھا کہ آج میرا گلا اللہ کی راہ پر اللہ کے نام پر کٹ جائے گا۔ تو اسی صورت میں امتحان بنتا ہے۔ معلوم ہوا، مسئلہ سمجھ آ گیا کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ اونچی آواز نہ، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ اور یہی میں، میری جماعت جمعیت ارشاد توحید و سنہ اور حضرت حافظ جی، اللہ ان کی علم و عمل، ان کی زندگی میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے، یہی تو مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات سے زیادہ اپنے انبیاء کو علم دیا ہے، پھر اپنے انبیاء میں سب سے زیادہ اپنے حبیب کو علم دیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ بلکہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یوں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے کمالات تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے جمع فرما کر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دیے۔ اور آپ کے جو کمالات ہیں وہ کسی نبی میں نہیں پائے جاتے، ہاں اگر کسی میں پائے جاتے ہیں تو صرف 2-4 پائے جاتے ہیں، سارے کمال تو اللہ کے نبی میں موجود ہیں۔ لیکن عالم الغیب صرف کون ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ سورۃ النمل میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فرما دو میرا پیغمبر، اعلان کر دو زمین والوں میں بھی اور آسمان والوں میں بھی کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا۔ ایک بات اور سمجھ لیں، عید کا دن ہے، اچھا پیغام لے کر جائیں۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میری جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جب چاہے اپنے پیغمبروں کو غیب کی خبر دے دے، چاہے تو اپنے نبی کو جنت کے احوال سے باخبر فرما دے، چاہے تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے پردوں کو ہٹا دیا، کیا ہو رہا ہے جنت میں سب دیکھ لیا، کیا ہو رہا ہے جہنم میں سب دیکھ لیا۔ جب
پتہ نہ چلنے پر آئے، ساری رات، ساری صبح تک، فجر کی نماز تک، سورج کے طلوع ہونے تک حضرت عائشہ کا ہار ساری جماعت ڈھونڈتی رہی تو نہیں ملا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ جب چاہے جو چاہے خبر عطا کرے، اور جب نہ چاہے تو کچھ بھی نہ بتائیے، اس کی مرضی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء کو علم نہیں دیا جاتا۔ تو بہرحال فرمایا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس قدر شوق سے اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کی کوشش کی، اور حضرت اسماعیل نے بھی ذبح ہونے کی کوشش کی۔ فرمایا اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے بدلے میں ایک جنت میں سے جانور باہر رکھ دیا۔ حضرت جبریل لے کر آئے، اس جانور کو ذبح کر دیا گیا۔ وہ یہ عمل اتنا قربانی والا پسند آیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ نے اس سنت کو قیامت تک کے لیے لوگوں میں جاری فرما دیا۔ ایک یہ معنی ہے کہ اس سنت کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا پچھلے لوگوں میں، اور دوسرا معنی یہ ہے، او لوگو تم نے حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا، اس میں حضرت ہاجرہ کی وفاداری کے بارے میں سن لیا، اس میں حضرت اسماعیل کی وفاداری کے بارے میں سن لیا، اس میں حضرت ابراہیم کی وفاداری کے بارے میں سن لیا کہ کس قدر ذوق و شوق میں انہوں نے اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ تو اس لیے سمجھ لو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ او پچھلے لوگوں، تمہاری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ آئے، سلام علی ابراہیم، یہ کہہ ڈالا کرو کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر سلامتیاں ہوں۔ چنانچہ اس کا عملی نمونہ ہمیں عطا کیا گیا کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں یا درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، جس طرح تو اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر درود و سلام بھیجا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی سلامتیاں بھیج دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ٹائم ہو گیا ہے۔